الله الرحمن الرحيم وإذا كانت الجدة ذات قرابة واحدة، علامہ فرماتے ہیں اگر ایک جدہ ایک قرابت والی ہو، دوسری جدہ دو یا زائد قرابت والی ہو، کا ام الام، کا ام الاب، باپ کی ماں کی ماں، یہ جدہ صحیحہ ہے، ذوی الارحام سے نہیں، ذوی الفروض سے۔ والاخرى دوسری دادی ذات و قرابتین یا زیادہ، جیسا ام الام، ماں کی ماں، وہی ایزا وہی ام الام، وہ باپ کی ماں بھی ہے، بہذه صورت، اس صورت کے ساتھ یقسم سدس جو ان کا حق ہے وہ تقسیم کیا جائے گا ان کے درمیان میں عند ابی یوسف رحمہ اللہ انصافاً، انصافاً تقسیم ہوگا، نصف نصف، انصافاً نہیں انصافاً۔ یہ حضرت سفیان رحمہ اللہ کا قول ہے، اسی پر فتویٰ ہے قضا فی الکنز والمزمرات والعالمگیریہ، فتاوی ہندی، یعنی مناسبتاً تقسیم ہوگا بے اعتبار رؤوس، اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہے کہ ذات القرابتین کو دو حصے یعنی سدس میں سے اور ذات القرابتین واحدتین کو ایک، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مناسبتاً نصف نصف تقسیم ہوگا بے اعتبار الابدان۔ وعند محمد رحمہ اللہ تعالی، اور امام محمد رحمہ اللہ جو امام اعظم کے اعظم تلامذہ میں سے ہیں، اور امام ابو یوسف بھی امام اعظم کے اعظم تلامذہ میں سے ہیں، بلکہ امام یوسف امام محمد کے استاذ بھی ہیں، ان دونوں کو صاحبین سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے بلند ترین اولیاء، فقہاء، اتقیاء، ائمہ مجتہدین، جو برا بلا کہتا ہے وہ نجاست کے دریا میں بہتا ہے، جو برا بلا کہتا ہے وہ نجاست کے دریا میں بہتا ہے، ہم جو کہتا ہے ہم صحیح کہتا ہے انشاءاللہ باعتبار الابدان۔ وعند محمد رحمہ اللہ اصلاً، یہ تقسیم کیسے ہے؟ اصلاً باعتبار الجہاد، باعتبار الجہاد کا یہ معنی ہے کہ جو دو جہاد کے ساتھ ہے، بتاؤ یا رسوا خبر بن کرا بے اعتبار الجہاد، جو جدہ دو جہاد سے ہیں ان کو دو جہاد سے مال ملے گا، وراثت ملے گی، جو ایک جہاد والی ہے اس کو ایک ہی جہاد پر جو ہے وراثت ملے گی بے اعتبار الجہاد۔ وعند محمد رحمہ اللہ اصلاً بے اعتبار الجہاد، اس کی مثال حاشیے نے بھی لکھی ہے، میں یاداشت کے ساتھ بتاتا ہوں، وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ بطور مثال ایک بوڑھی عورت ہے جدہ جس کا نام ہے بخنورہ، جس کا نام ہے بخنورہ، ایسا اس کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے بخنور کاکا، دو بیٹیاں ہیں، ایک کا نام ہے سیبنورہ، دوسرے کا نام ہے گلنورہ، ماشاءاللہ۔ اس بوڑھی عورت نے کیا نام میں نے بتا دیا؟ بخنورہ، با کے ساتھ۔ بخنورہ نے طلب کیا اپنے بیٹے کے لیے نکاح کا، تو تناول یہ پکڑی کے علاقے میں اس کے لیے کچھ بہو مل گئی، بہو انگور شیشے، چلتے چلتے تلاش کرتے ہوئے اس کو پکڑی کے علاقے میں بہو مل گئی، انگور ہوتا ہے ملاوشا، بیاہ کر کے لے آئی، بہت اچھا ہوا بخنور کاکا کے لیے، بیٹے کے لیے اس نے شادی کی اور ساتھ ساتھ اپنی بیٹی تناول میں کہیں دے دی، اس کی بھی بیاہ ہو گئی، اس کی بھی بیاہ ہو گئی، وعدے خوش، وعدے خوش۔
وعدن آباد باغاز نو ناستنا. اچھا جو تناول میں بیاہ دے دی اس کی لڑکی پیدا ہو گئی، اور جس بیٹے کا نکاح پکڑی والی سے نکاح کیا تھا اس کا بیٹا پیدا ہوا، اس کا بیٹا پیدا ہوا. دیکھو یہ نقشے، اس میں سال کا انتظار نہیں ہوتا، سال کا انتظار نہیں ہوتا، یہ نقشہ ہم جلدی جلدی بناتے ہیں. اچھا تو اس بوڑھی عورت بخنورا کا جو لڑکا تھا اس کا بیٹا ہوا، جو لڑکی تھی اس کی بیٹی ہو گئی. تو یہ بوڑھی دادی اپنی بچی کے پاس پہنچ گئی اور اس سے کہا خبردار کہ دودھ جانوار کنا میں زمستہ پوزا پسکم چوٹے کا پسکم. تو بیٹی سے کہا یہ میری جو نواسی ہے، نواسی یہ کہیں نہ دینا. اور بیٹے سے کہا کہ تیرا جو بچہ ہے اس کے نکاح میں خود کروں گی، کہیں سے کرواؤں گی. یہ کہہ دیا ماشاءاللہ. تو بیٹے نے کہا ابا جی تیری مرضی ہے. بیٹی نے کہا اماں جی تیری مرضی ہے. اچھا تو مرضی تو ہو گئی، نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا. اس بوڑھی عورت کی نواسی اور اپنی پوتی دونوں کا نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد ان کا بھی بچہ پیدا ہو گیا، ان کا بھی بچہ پیدا ہوا. تو نے 10,000 اس کو انعام دیا، اس نے 20,000 دے دی. طالب علم کے پاس کیا ہوتے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم مثالیں دیتے ہیں. ایک نے 1 لاکھ دے دیا، دوسرے نے 10 لاکھ دے دیا، ایک نے 1 کروڑ دیا. بھائی یہ خزانہ بن گیا. خزانہ خوشی کے مارے وہ جو پوتا تھا پڑ پوتا وہ مر گیا. وہ کیا ہو گیا؟ وہ مر گیا. سچو مرشو اس میں میراث تقسیم ہو، مثبتہ میراث تقسیم ہو. یو سات کی نسیو موشو پسیو موشو مر موشو دولت موشو یو سات کی کار ہو، یو سات کی تدلتا ہے کار ہو. اچھا اب ایمان تقسیم کریں گے. اب دادی 2 قسم ہے. ایک دادی تو یہ ہے اور ایک دادی وہ پکڑی والی ہے جس کی بیٹی اس نے شادی کرائی تھی اپنے بیٹے کے لیے. اس کو بھی ہم دادی کہتے ہیں، اس کو بھی ہم دادی کہتے ہیں. لیکن وہ دادی ایک لائن پر ہے، وہ دادی ایک لائن پر ہے. یعنی اس دادی کی بیٹی ادھر آئی ہے، ایک لائن ہے. مگر یہ دادی بخنورا بیٹے کی طرف جا کر کے دادی بنتی ہے، بیٹی کی طرف جا کر یہ بھی دادی بنتی ہے. جو مر گیا بچہ اور مال دولت ساتھ بھی ہے تو اس بچے کے لیے یہ بخنورا دادی 2 طرف پر ہے، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی. مگر وہ پتلی والی دادی پردادی وہ ماں کی طرف سے ہے، باپ کی طرف سے نہیں ہے. ایک طرف پر ہے، ایک لائن میں ہے، 2 لائنوں میں نہیں. یہ 2 لائنوں میں ہے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انصافاً نصفہ نصف مال تقسیم ہوگا. اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے 3 جہتوں پر دادی ہو یا 2 طرفوں پر دادی ہو یا 1 طرف پر دادی ہو. مگر امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقسیم اصل ہوگا. جو 2 جہتوں پر دادی ہے اس کو 2 حصے ملیں گے 6 میں، اور جو 1 جہت پر دادی ہے اس کو 1 حصہ ملے گا، 1 حصہ ملے گا. پوشوئی تاسو تو پوشوئی بالکل ماشاءاللہ. اب ذرا اور بھی دیکھو بطور مثال یہاں لکھا ہوا ہے عمل الفارض الناقد الاستاذ الماجد فی معرفت الجدۃ الصحیحۃ والفاسد والجد والفاسدہ والجد صحیح والفاسد وعلامۃ الصحیح والفاسد. دیکھو نقشہ بنا ہوا ہے. یہ زید ہے، یہ کیا ہے؟ زید. اس کا یہ باپ ہے، نیک ہے یا ہاتھ میرا باپ ہے، بہرحال یہ باپ ہے. یہ ماں ہے، یہ کیا ہے؟ ماں ہے. ماشاءاللہ یہ باپ ہے زید کا، تو یہ باپ کا باپ ہے.
یہ باپ کے باپ کا باپ ہے، چلتے چلتے آدم علیہ السلام تک پہنچاؤ، اس کے ساتھ سواد لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ سواد، یعنی جد صحیح، جد صحیح، یعنی اس کے بیچ میں نہیں ہے، نہیں ہے. دیکھو یہ زید ہے، یہ اس کی ماں ہے، یہ ماں کی ماں ہے، یہ ماں کی ماں ہے، یہ اس کی ماں ہے. دیکھو سب کے ساتھ سواد لکھا ہوا ہے. اگر کسی کو مہارت ہو آدم علیہ السلام کی زوجہ تک پہنچائے تو جدہ صحیحہ پہنچ سکتا ہے، لیکن کسی کے پاس یہ ضرورت نہیں ہے. ایک نقشہ ہے، ہم نے ایک حد تک بتلا دیا. دیکھو اس لائن میں سواد لکھا ہوا ہے، اس لائن میں سواد لکھا ہوا ہے. پدی کی ٹول راضی، پدی کی ٹول اب داخل راضی کہ نہ راضی دیتے سواد لکھ دے سر مانا صحیح سچے فوج گورا دا چیزے اب دے دا دے دا دریاب نہ پوری دا راپوری پاتی کی دا دریاب نہ پوری تو دا گوری نو دا دی مورو کلار دی تبی پوری کی دا نکدے کنا او دا جو نیا دا دی دوارو نکاو کو دا زیر تینا پیدا شو زید تینا پیدا شو نو دا دی اصول دی ببرا. دیکھو یہ زید کا باپ ہے، یہ باپ کا باپ چلتے جا، یہ تمام سواد لکھا ہوا ہے. یہ زید یہ جہاں تک پہنچتا ہے سب کے ساتھ سواد لکھا ہوا ہے. لیکن یہ جو اب ہے یہاں یہ اب کی ماں ہے، یہ نظر آتا ہے اب کی ماں ہے تو اس کے ساتھ سواد لکھا ہوا ہے. لیکن اس کے اوپر جتنے ہیں فا لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر جتنے ہیں فا لکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ درمیان میں آ گئی، درمیان میں پہلے آپ کو وہ مثال بھی بتائی تھی، پہلے جو ہے کیا ہوا تھا تفصیل بھی بتائی تھی. یہ ہے، یہ کے اوپر یہ لفظ جد ہے. یہ کیا ہے؟ جد ہے. اس کے ساتھ فا لکھا ہوا ہے کیونکہ درمیان میں آ گئی، درمیان میں آ گئی تو اس کے اوپر جتنے ہیں سب پر فا لکھا ہوا ہے. فا اب غور آپ کریں تو پخپل غور فکر کیجیے ہوگا دایو نقشہ شوا باب العصبات، باب العصبات. ضروری فروض سے ہم فارغ ہو گئے، چاہے سببی ہے یا نسبی ہے. اب عصبات کا تذکرہ ہے. عصبات جمع عصبت ہیں، عصبت الرجل فی اللغت قرابت الیبیہ، باپ کی طرف جو قرابت ہے اس کو عصبات کہتے ہیں، ماں کی طرف قرابت کو عصبات نہیں کہتے ہیں. آگے کہتے ہیں جو ارد سب احاطہ انہوں نے کیا ہے. فالاب طرف والابن طرف والعم جانب والاب جانب ثم سمی بها فی العصبۃ الواحد والجمع، یعنی تمام پر اس کا اطلاق آتا ہے. وقالوا فی مصدرها العصوبہ وصرح الاستاذ فی لساننا. یہ دیوبند کے ایک عالم فرماتے ہیں، دیوبند کے ایک عالم فرماتے ہیں یعنی فرماتے ہیں وَصَرَّحَهُ الْأُسْتَاذ فِي لِسَانِنَا أَهْلِ الْهِنْدِ، ہندی زبان کے اندر ہمارے استاد دیوبند کے ایک عالم اس کا تذکرہ فرماتے ہیں. وَمَا أَحْسَنَ التَّصْرِيحُ، اس کی تصریح بہت اچھی ہے. فَقَالَ عصبہ کے معنی زبان عربی میں پٹے کے ہیں، جو اردو کے پٹے. عصبہ کے معنی یعنی عصبہ کے معنی زبان عربی میں پٹے کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں وہ شخص ہے جو گوشت پوش میں شریک ہو. وینا گوشت پوش میں شریک ہو، جس کے عیبدار ہونے سے خاندان میں عیب لگے کہ زنانہ بدو کی قوم ٹول خطوشی منگے مشر بولو منگے مشر بولو ولی کاغا یو لوے کارنامہ کی قوم خوشحال رسی لوے کارنامہ اکلا، جس کے عیبدار ہونے سے سب خاندان عیبدار ہوتا ہے. جس کی خوبی سے سب پر خوبی آتی ہے. شریعت میں اولاد باپ کی ہوتی ہے، اس لیے عورت کے خاندان کی اولاد عصبہ نہیں، کیونکہ وہ اولاد تو اس کی شوہر کی ہے اور اصل وارث عصبہ ہے. اس لیے بیٹا شرع شریف میں عصبہ ہوا، ذوی الفروض میں سے نہ ہوا، ذوی الفروض میں سے نہ ہوا. عصبات جمع لے آیا اس لیے کہ عصبات کئی قسم ہیں. ایک عصبہ نسبی، پھر اس میں
عصبہ لعینہ لغیرہ مع غیرہ یہ اقسام ہیں، اور عصبہ سببی مولا عطا تھا، آپ نے اپنے غلام کو آزاد کیا، ان کو ایک قسم کی حیات مل گئی، ان کو ایک قسم کی حیات مل گئی، جیسے باپ کی وجہ سے بیٹے کو حیات مل گئی، اس طریقے سے یعنی مولا معتق اس کی آزادی کی وجہ سے معتق آزاد شدہ کو حیات مل گئی۔ پہلے وہ مالک نہیں تھے، مملوک تھے، اب مالک بن گئے۔ پہلے تصرف نہیں کر سکتے تھے، اب تصرف کر سکتے ہیں۔ العصبات النسبیہ، عصبات نسبیہ کو مقدم فرمایا اس لیے کہ نسب کا سلسلہ سبب سے اقوا ہے۔ سبب سے کیا ہے؟ قدمہ لأن عصوبتہ بنفسہ، کیونکہ اس کی عصوبت بنفسہ ہے، واسطے کے ساتھ نہیں۔ عصبہ بغیرہ کو عصبہ مع غیرہ پر مقدم کیا، کیونکہ عصوبت ذکر بخلاف الانثى فإن عصوبتها لأجل كونها مع الانثى، یعنی اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة وللذکر شرافة على الانثى، نارینہ دا شرافت دے بچا تو انثى ما بنون سویلی و خویلی نشم۔ العصبات النسبیہ ثلاثة، عصبات نسبیہ کتنے ہیں؟ ثلاثہ۔ عصبہ بنفسی جو خود عصبہ ہو، خود عصبہ ہو، وہ عصبہ بغیرہ دوسرے کے ساتھ، عصبہ مع غیرہ یعنی عصبہ مع غیرہ میں یعنی خود ذی فرض ہے نہیں، یعنی وہ غیر خود ذی فرض ہے، اس کی وجہ سے وہ عصبہ بن گئے۔ اجعلوا الاخوات مع البنات دونوں انثى ہے، دونوں انثى، تفسیر آتی ہے۔ اما العصبۃ بنفسہ، عصبہ بنفسہ فکل ذکر یعنی ہر وہ مرد ہے، فکل ذکر اعتبر ذکورتہ لأن الانثى لا تكون عصبۃ بنفسها، کیونکہ عورت عصبہ بنفسها نہیں بن سکتی، بل بغیرها او مع غیرها، بل بغیرها او مع غیرها، فكل ذكر لا تدخل في نسبته الى الميت انثى، نسبت کرو میت کی طرف درمیان میں انثى نہیں آتا۔ وهم اربعة اصناف، یہ چار قسم ہے، چار قسم ہے۔ جزء المیت، میت کا اپنا جز بیٹا، میت کا اپنا جز یعنی بیٹا، یہ سب سے پہلے ہے، یہ سب سے پہلے جزء المیت بیٹا، بغلور کا بغلور، واصلہ اس کا اصل، اس کا اصل یعنی باپ، باپ کا باپ، چلتے جاؤ۔ وجزء ابیہ، وجزء اور باپ کا جز جس کو ہم بھائی کہتے ہیں، بھائی یہ باپ کا جز ہے، جیسا یہ خود باپ کا جز ہے، اس کا بھائی وہ اور یہ دونوں یہ باپ کے جز ہیں، کیا ہیں؟ اجزاء ہیں۔ پیدا بھی اگر کہنا اگر سے بھی پیدا دی۔ اچھا، وجزء ابیہ وجزء جدہ، جزء جد جس کو ہم عم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عم کہتے ہیں۔ جزء الجد دنی کا جز، دنی کا جز دا زوی دے، نو دے مڑی طرح دے، دے پلار رو، دے پلار رو دے، یعنی باپ کا بھائی۔ وجزء ابیہ وجزء جدہ الاقرب فالاقرب، جتنا نزدیک ہوگا اتنا اس کو زیادہ جو ہے مال ملے گا، یعنی وراثت ملے گی۔ یرجحون بقرب الدرجہ، ان کی ترجیح قرب درجہ کے ساتھ ہے، ان کی ترجیح قرب درجہ کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ اعنی اولاہم بالمیراث، سب سے اولا میراث میں جزء المیت ہے، جزء اگر بیٹا موجود ہے تو چچے کو نہیں ملتا، بھائی کو نہیں ملتا، بھائی کے اولاد کو نہیں ملتا، چچا کے اولاد کو نہیں ملتا۔ ثم بنوہم وان سبلوا تلو چلو، ثم اصلہ، پھر میت کا اصل جس کو ہم باپ کہتے ہیں، باپ ہو تو باپ کے باپ کو نہیں مل سکتا، بیٹا ہو تو بیٹے کے بیٹے کو نہیں مل سکتا۔ ثم الجد ابو الاب وان علا، ثم جزء ابیہ، پھر باپ کا جز، ثم جزء ابیہ یعنی اخوہ، جزء ابیہ سے مراد کون ہے؟ اخوہ، یعنی بھائی جو ہوتا ہے یہ باپ کا جز ہوتا ہے، باپ کا، جیسا یہ خود باپ کا جز ہے تو اس کا بھائی بھی باپ کا جز ہے۔ ثم بنوہم، ان کے بیٹے، ان کے بنوہم کا لفظ کہہ دیا تو بھائیوں کی جو بیٹیاں ہیں وہ ذوی الارحام ہے،
بھائیوں کی جو بیٹیاں ہیں وہ ذوی الارحام ہے. ثم بنوہم کا یہ مطلب ہے. وَإِن سَفَلُوا تَنُوا چلو. ثم جزء جدہ، پھر جز یعنی جد کا جز، دادے کا جز، جس کو ہم اعمام کہتے ہیں. تو اعمام کا ہم نے نام لیا اعمام. تو جد کی جو بیٹیاں ہیں جس کو ہم پھوپھیاں کہتے ہیں، تو پھوپھیاں عصبات میں نہیں، وہ ذوی الارحام میں ہیں، وہ ذوی الارحام میں ہیں. ثم جزء جدہ یعنی اعمام کہہ دیا تو عمات رہ گئی، اس لیے کہ عمات ذوی الارحام میں سے ہیں. عمات کس سے ہیں؟ ذوی الارحام میں سے. ثم بنوہم ان کے بیٹے، ثم بنوہم ان کے بیٹے، بیٹے کا نام لیا تصریح کیا تو چچا کی جو بیٹی ہے وہ عصبات میں سے نہیں، وہ ذوی الارحام میں سے. وہ کس میں سے ہیں؟ ذوی الارحام میں سے ہیں. وَإِن سَفَلُوا ثُمَّ يُرَجَّعُونَ بِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ، اس کے بعد جو ترجیح ملتی ہے قوت القرابت کے ساتھ. کیا مطلب؟ ایک ہے ذو قرابتین اور ایک ہے ذو قرابتن واحدتن. تو قرابتین والے کو ملے گا، قرابتن واحدتن والے کو نہیں ملے گا. کیا مطلب؟ ایک آپ کا سکا بھائی ہے، سکا بھائی ہے. دوسرا جو ہے باپ شریک بھائی ہے، ماں شریک نہیں ہے، یعنی عدلاتی ہے. آدمی مر گیا، ان کے دو قسم کے بھائی ہیں، ایک بھائی اعیانی، دوسرا بھائی علاتی. تو عیانی کو ملے گا علاتی کے لیے پیش اگر کوٹ کے نا ٹھیک کے بیٹھو آرام سکوا اگر بوجھے راغستی وا تا داولی راغستی دا ویزا کلو مالو دیل راغلے ماوی کی دیشی کا بل نو آو جوان دے دے پلا رگلان دے دے کی دیشی دی لگ صاحب کی ملی نو ماوی آو بیا کی بیا کی ثم بنوهم بنو يوخا بنتي تواتي بنتي دنا تواتلي ثم بنوهم وإن سفلوا ثم يرجعون بقوة القرابة. کیا مطلب؟ آنی بھی ہے نظر قرابتین اولا، ذو قرابتین والا اولا ہے من ذی قرابت واحدتین. آدمی مر گیا، اس کا ایک بھائی آیانی ہے، دوسرا بھائی جو ہے علاتی ہے. ہم نے نقشے میں لکھ دیا تو آیانی کو ملے گا، علاتی کو نہیں ملے گا. اس کے ساتھ ہم میم لگائیں گے. ذکرن کا نا انسا، ذکرن ذو قرابتین نر ہو یا مادہ. لقول علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان آیان بن الام، آیان بن الام یہ وراثت لیں گے دون بن العلات. آیانی جو بہن بھائی ہیں وہ کہتے ہیں، علاتی بہن بھائی پیچھے ہیں. یہاں بہنوں کا تذکرہ اور بھائیوں کا ہم نے کر لیا، اس لیے کہ بھائیوں کے ساتھ بہنیں اسبہ بن جاتی ہیں. کیا بن جاتی ہے؟ اسبہ بن جاتی ہے. ان آیان بن الام یتوارثون دون بن العلات، یعنی آیانی وارث ہوں گے، علاتی وارث نہیں. کل اخ لابن و ام، جیسا کہ تیرا بھائی ہے، میت کا بھائی ہے لابن و ام، یا اخت ہے لابن و ام. اذا صورت عصبتا، جبکہ اخت لابن و ام عصبہ بن گئی من البنت بیٹی کے ساتھ، تو یہ اولا ہے اس بھائی سے جو لابن ہے، اس اخت سے جو لابن ہے، جو لابن ہے، فقط لابن ہے. وابن الاخ لابن و ام، یہ مبتدا. وابن الاخ لابن و ام، ابن الاخ مبتدا، اولا اس کی خبر ہوگی، اولا اس کی خبر ہوگی. ابن الاخ یعنی بتیجا لابن و ام، ایسا بھائی جو آیانی ہے اس کا بیٹا، یہ اولا ہے من ابن الاخ لابن سے، من ابن الاخ لابن سے. دا آیانی دے غالاتی دے علتی انہوئی، دا ذو قرابتین دے ذو قرابتین واحدتین دے. کوئی گئے کاٹی دے ملا برغن تقریر دے ہیں. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي أَعْمَامِ الْمَيِّتِ، یہی حکم ہے میت کے اعمام میں. یعنی ایک عام وہ ہے جو آیانی ہے، ایک عام وہ ہے جو علاتی ہے. تو آیانی کا لڑکا اس کو ملے گا، علاتی کا جو لڑکا ہے اس کو نہیں ملے گا. بوجھے اگر اولی ہوا ہاں یہ خیوہ ماہو کا دلا بیا رو رو دا سے او کا شید لار ماہو تا تلوار اکلا دوزو پوشوی ماتا نمی لگی، ماتا نمی لگی. ماتا نسراجی ویلی و تا ویلی و کدال حکم فی اعمام المیت.
چکما ذو قرابتین دے غمخ کے ذو قرابتین ثم فی امام ابیہ باپ کا ہم وہاں بھی یہی حکم ہے. اگر نیچے ان میں کوئی ملتا نہیں تو وہاں جانا ہوگا. فی امام ابیہ یہاں جو مسئلے آتے ہیں تو پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی باپ کا رشتہ دادے کا رشتہ امام باقاعدہ ہم پوچھتے ہیں. فی امام ابی ثم فی امام جدی دی ترسی کی نا امام جد مکاتی اونچا کا پیر غجی کا نا پیر غجی میں کیا بن سکتا ہے. ثم فی امام جدی ہی وہاں بھی یہی حکم ہے کہ ذو قرابتین والا ذی قرابتین واحدتین سے اولا. فوشی ملا واخر دعوانا رکھا گا آگے